اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دین کی چھوٹی چھوٹی سی ہسٹریز آپ کو سنا رہا ہوں جس سے ہمارے اندر دین سیکھنے کا شوق و ذوق بڑھتا ہے۔ تو آپ کا کم وقت لیتے ہوئے اس امید کے ساتھ کہ آپ سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں گے۔ واقعے کو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدر کے قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو عصام بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے تھیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو عصام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں، ان کو بمنزلہ اولاد کے سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ کر بعثت سے قبل حضرت زینب کا عقد نکاح حضرت ابو عصام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابو عصام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار اور امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت کے بعد حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، لیکن اس وقت تک حضرت ابو عصام شرک پر قائم تھے۔ قریش نے ابو عصام پر بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، پھر جہاں چاہو گے وہاں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ لیکن ابو عصام نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حضرت زینب جیسی شریف عورت کے مقابلے میں دنیا کی کسی عورت کو پسند نہیں کرتا۔ جب قریش جنگ بدر کے لیے روانہ ہوئے تو ابو عصام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ منجملہ اور لوگوں کے آپ بھی گرفتار ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب نے اپنے شوہر ابو عصام کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اسی وقت تسلیم اور انقیاد کی گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عصام سے یہ وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ حضرت ابو عصام نے مکہ پہنچ کر حضرت زینب کو مدینہ جانے کی اجازت دے دی اور اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کے ہمراہ روانہ کیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب کو اونٹ پر سوار کرایا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کا اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو شاک ذلت معلوم ہوا، چنانچہ ابو سفیان وغیرہ نے جلالیہ تکبر ذی طویٰ میں آ کر اونٹ کو روک لیا اور یہ کہا کہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ طور پر لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے اس وقت تم واپس چلو اور رات کے وقت ان کو لے کر روانہ ہو جاؤ۔ کنانہ نے اس بات کو منظور کر لیا۔ ابو سفیان سے پہلے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بعد میں چل کر مسلمان ہوئے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب کو ڈرایا۔ خوف سے حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور یہ کہا جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلی کر دوں گا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے پر شب کو روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری کو حکم دیا کہ تم جا کر مقام بطن یا جج میں ٹھہرو، جب حضرت زینب آ جائیں تو ان کو اپنے ہمراہ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یا جج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ مع اپنے رفیق کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو لے کر مدینہ منورہ روانہ ہوئے، جو کہ جنگ بدر کے 1 ماہ بعد مدینہ منورہ پہنچیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنے لگیں اور حضرت ابو عصام مکہ میں مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل ابو عصام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بغرض تجارت شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چنانچہ اہل مکہ کو آپ کی امانت و دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے اور لوگوں کا سرمایہ بھی شریک تجارت تھا۔ شام سے واپسی میں مسلمانوں کی ایک جماعت مل گئی، اس نے تمام مال و متاع ضبط کر لیا۔ حضرت ابو اسام چھپ کر مدینہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو اسام بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ترجمہ، اے لوگو، کیا تم نے بھی سنا ہے جو میں نے سنا؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، مجھ کو اس کا مطلق علم نہیں، جو اور جس وقت تم نے سنا وہی میں نے سنا۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اور یہ فرما کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور یہ فرمایا، اے بیٹی، اس کا اکرام کرنا مگر خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تو اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تو مسلمان ہے اور وہ مشرک و کافر۔ اور اہل سریہ سے یہ ارشاد فرمایا کہ تم کو اس شخص کا تعلق ہم سے معلوم ہے، اگر مناسب سمجھو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا فرمایا اور تم ہی اس کے مستحق ہو۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کل سامان واپس کر دیا۔ کوئی ڈولا لاتا تھا اور کوئی رسی، کوئی لوٹا اور کوئی چمڑے کا ٹکڑا، غرض یہ کہ کل سامان ذرہ ذرہ کر کے واپس کر دیا۔ حضرت ابو اسام کل مال لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا اس کا حصہ پورا ادا کیا۔ جب شرکا کے حصے دے چکے تو فرمایا، ترجمہ، اے گروہ قریش، کیا کسی کا کچھ مال میرے ذمے باقی رہ گیا ہے جو اس نے وصول نہ کر لیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، بس اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، تحقیق ہم نے تجھ کو وفادار اور شریف پایا۔ کہا، پس میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارا مال تم تک پہنچا دیا اور میں اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا، تب مسلمان ہوا۔ بعد ازاں حضرت ابو اسام رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پھر حضرت زینب کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ حوالہ موضوع ہے بکھرے موتی، جلد نمبر 1، موضوع نمبر 49۔ موضوع کا ٹائٹل ہے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت ابو اسام رضی اللہ تعالی عنہ کا درد بھرا قصہ۔ دعاؤں کا طلبگار عمران امین۔